مشتاق صاحب، ان کے بدقسمتی سے 2 بیٹے جو ہیں وہ ڈسپیئرڈ بھی ہیں اور یہ خود اپنے بچوں کا کیس لڑ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہے جی کہ میں راجہ مشتاق احمد میرا نام ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا ممبر ہوں، پریکٹسنگ لائر ہوں ہائی کورٹ کا۔ کچھ تھوڑا سا فیملی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے کہ میں اپنے بچوں کے کیسز کے اوپر آؤں۔ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ میرے فادر جو تھے وہ ملٹری سے تھے، ملٹری میں انہوں نے سروس کی، تمغہ خدمت ان کو ملا اور سو مینی ادر میڈلس ہی ارن ڈیورنگ دا سروس۔ اسی طریقے سے میرے 2 بھائی جو ہیں وہ بھی آرمی سے ریٹائرڈ ہیں۔ اس وقت بھی ہمارا ایک نمبر آف سرونگ آفیسرز اور ادر رینکس میں جو ہے لوگ سروس کر رہے ہیں۔ ستی قبیلے سے میرا تعلق ہے، کوٹلی ستیاں سے۔ میرے 2 بیٹے جو ہیں قاسم مشتاق اور فیصل مشتاق انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہیں۔ ایک قاسم جو ہے یہ میڈیا ماس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ تھا، 2nd سیمسٹر کا MS کر رہا تھا، اور فیصل مشتاق جو تھا یہ LLB 2nd سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ 16 فروری سن 2016 کو یہ کلاسز اٹینڈ کر کے باہر نکلے تو کالی وردیوں والے لوگ کھڑے تھے جنہوں نے ان کو اٹھا لیا، گاڑیوں میں ڈال کر لے گئے۔ ایک بیٹا میرا جو قاسم تھا وہ بس میں تھا، وہ بعد میں نکلا، لیکن اس سے پہلے فیصل جو ہے وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ، اس کی کلاس پہلے ختم ہو گئی اور وہ نکلا تو اس کو بائک سے اتار لیا۔ دوسرا لڑکا جو تھا وہ اس کی وٹنسز وغیرہ جو ہے سب یہ پولیس کے پاس ریکارڈ ہو چکی ہیں، اور اسی طریقے سے بس سے جس کو اتارا وہ بھی جو لوگ بس میں تھے ان کی بھی اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ پولیس ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں۔ میں نے کمیشن میں جو ہے یہ جس دن ان کو اٹھایا گیا ویری نیکسٹ ڈے، چونکہ مجھے رات کو تقریباً 7-8 بجے کے درمیان میرے بیٹوں کو اٹھایا گیا اور 9 بجے کے بعد 9 بجے تقریباً مجھے اطلاع ہوئی، جو لوگ بس میں تھے انہوں نے مجھے کسی نے فون کیا اور جب میں نے کھوج لگایا ادھر ادھر پتہ کیا تو بیٹوں کے نہ پتہ چلا۔ نیکسٹ ڈے میں نے جو ہے یہ ان کی گمشدگی کا جس یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہے تھے وہاں پہ ان کو انٹیمیٹ کر دیا ان رائٹنگ، اور ساری سچویشن جو مجھے انٹیمیشن ملی وہ میں نے کمیونیکیٹ کر دی، اور یونیورسٹی انتظامیہ نے نہایت کمال مہربانی کرتے ہوئے اسی دن وہ اپلیکیشن میری جو ہے یہ SHO سبزی منڈی اور SSP انویسٹیگیشن کو جو ہے یہ بھجوا دی برائے نیسیسری ایکشن، جس پر کوئی کارروائی نہ ہوگی۔ میں نے 1 ماہ تقریباً انتظار کرنے کے بعد پھر کمیشن میں جو ہے یہ مسنگ پرسن کا جو کمیشن ہے اس میں اپلیکیشن دی، اور وہ کیس میرا جو ہے چلتا رہا اور نمبر آف ہیئرنگز جو ہے میں خود اٹینڈ کرتا رہا۔ یہ میرے بھائی نے جو بات کی ہے کمیشن کی، چونکہ میں کمیشن میں بطور فادر خود جو ہے یہ پیش ہوتا رہا ہوں اور سب اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے جو کارروائی ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں، کیا کیا ان کا پروسیجر ہے، کس طریقے سے وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے 2017 میں 2 JITs پہلے بنائی اور JITs کی جو رپورٹ ہے اس کو بیس کرتے ہوئے پروڈکشن آرڈر ایشو کیے میرے بیٹوں کے IG اسلام آباد کے نام اور چیف کمشنر کے نام کہ ان کو پروڈیوس کریں، اور وہ اس وقت وہ کرتے ہیں پروڈکشن آرڈر ایشو جب when it is established کہ یہ انفورسڈ ڈس اپیئرنس ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ کیس انٹرٹین ہی نہیں کرتے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جی وہ نہیں، ان کو اٹھائے جانے کا کیس یہ نہیں ہے انفورسڈ لفٹنگ کا، تو پھر وہ اس کو کمیشن جو ہے یہ انٹرٹین نہیں کرتا۔ پروڈکشن آرڈر ایشو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دے آر سیٹسفائڈ کہ ان کو جو ہے یہ اٹھایا گیا ہے، زبردستی اٹھایا گیا ہے۔ تو پروڈکشن آرڈر ایشو ہونے کے بعد 2017 دسمبر میں پروڈکشن آرڈر ایشو ہوا، جس کے بعد تقریباً یہ 2016 بھی 1 ماہ پہلے جو ہے میں نے ریٹ پٹیشن جو ہے یہ ہائی کورٹ میں دائر کی، اور اتنا ویٹ کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ یہ میرے بچے جو ہیں یہ بازیاب ہو جائیں، لیکن وہ جو لوگ وہاں آتے ہیں، دوسرے جو اداروں کے لوگ بھی آتے ہیں، ادارے کو لوگ ان سے کمیشن جو ہے یہ انکوائر کرتا ہے آپ نے کیا کیا، تو اس میں وہ بہت ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ یعنی یہ ادھر لکھ دیا ادھر لکھ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور خام خواہ جو ہے وہ کیس کو لنگر آن کرتے ہیں وداؤٹ اینی کوجنٹ ریزن۔ تو کمیشن کے بارے میں میرے بھائی نے ساری چیزیں آپ کو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بتا دی ہیں کہ لائف اینڈ لبرٹی جو ہے اس کی پروٹیکشن ہمارے کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ڈگنیٹی آف مین کی جو پروٹیکشن ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی آدمی اگر اٹھایا جاتا ہے
تو اس کو ٹارچر کر کے ایویڈنس لینا جو ہے یہ بھی کانسٹیٹیوشن اس کو منع کرتا ہے کہ ٹارچر کر کے آپ کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں لے سکتے. اب آپ اگر اس کو بیہائنڈ ہڈن رکھیں گے, اس کو بیہائنڈ سین رکھیں گے, تو کہیں بھی آپ اس کو کسی جگہ پہ اگر کورٹ میں یا اس میں پیش کریں گے, یا کوئی بھی آپ نے اگر ایویڈنس اس سے ٹارچر کر کے لیا ہوگا تو اٹ از انکانسٹیٹیوشنل. اسی طریقے سے کمیشن کا جو ہے, گورنمنٹ نے ٹھیک ہے کمیشن بنایا ہے, اس کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں یا جس طریقے سے ہے وہ اپنی جگہ, لیکن میرا ایک اپنی ریزرویشن ہے, وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئین جو ہے یہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے ہر سٹیزن کو. ایوری سٹیزن کو جو ہے یہ پروٹیکشن پرووائڈیڈ ہے آئین کے تحت کہ جو بھی آدمی اریسٹ کیا جائے گا, جس کو اٹھایا جائے گا, ود ان 24 آورز اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہے, اور یہ آئین کی پروویژن ہے. ایسا نہیں ہے کچھ لاز بنتے ہیں جو آئین کے تابع ہوتے ہیں. آئین یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ جو بھی آدمی جس کو اریسٹ کیا جائے گا اس کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیشن کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ تو آئین کے خلاف اس لحاظ سے ہے کہ یعنی اس کو پروڈکشن, خاص کر پروڈکشن آرڈر ایشو ہونے کے بعد آپ جو ان کو ڈیٹیل دے رہے ہیں, بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مطلب جو ٹائم دے رہے ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. کس لحاظ سے آپ جب آئین یہ میں کہتا ہے کہ 24 آورس کے سامنے آپ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں لیگل, اور پھر لا کی یہاں بات کی گئی, میڈم نے بات کی کہ لا بنایا جا رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایگزسٹنگ لا جو ہے وہ سفیشینٹ ہے. میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کئی جگہ پر اپنے پولیٹیشینس کو, اپنے جو مطلب بڑے بڑے آدمیوں کو جو کہ جن کے ہاتھ میں یعنی تقدیر ہے ملک کی, ان کو بھی میں نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اس طریقے سے. لیکن موضوع کی بات یہ ہے کہ نہ تو کوئی پولیٹیشین جواب دیتا ہے اور نہ کوئی اور جو ہے کسی بھی لحاظ سے کہیں سے بھی کوئی جو ہے ان چیزوں کا جواب نہیں آ رہا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بچے ہیں میرے, وہ ایجوکیٹڈ تھے, پڑھ رہے تھے, ان کا مستقبل تباہ کیا گیا ہے. ایک کی 2 بیٹیاں ہیں, دوسرے کی 1 بیٹی ہے. وہ ڈیلی مجھ سے پوچھتے ہیں, اور نہ آنے کا, عدالت میں نہ آنے کا جو ہے یہ یہی ایک میری وجہ تھی کہ ان بیٹیوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ان کے باپ کہاں ہیں. اب وہ بیٹی ایک جو ہے 8 سال کی ہے, 2 بیٹیاں جو ہیں یہ 6 سال کی ہیں. جب ان کو اٹھایا گیا تھا تو یہ 2 بیٹیاں چھوٹی جو ہیں یہ 1 ماہ کی تھی. اب وہ سمجھدار ہو چکی ہیں, پوچھتی ہیں, ہم ان کو کیا جواب دیں؟ کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے بچے کسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہیں. صرف انلیگل اپنا ایکٹ کرنے کے بعد, ایک انلیگل ایکٹ کرنے کے بعد کئی انلیگل اور ایکٹ کرنے پڑتے ہیں ان ایکٹس کو چھپانے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لاز ہیں, ایگزسٹنگ لاز, ان کی امپلیمنٹیشن کون کروائے گا؟ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ اس کو معاشرے کو اور لوگوں کو جو ہے یہ جواب دینا ہے کہ کیا ایگزسٹنگ لاز جو ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی امپلیمنٹیشن بالکل نہیں ہو سکتی اس وقت جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے اس میں. اور چیز یہ ہے کہ نفرت پیدا نہ کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک فیملی کو اٹھاتے ہیں, اب میرے جیسا آدمی, میں وہ آدمی ہوں جو ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں, میرے بیٹے پڑھے لکھے ہیں, باقی جو ایک فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. میرے ایک ماموں, ون آف مائی میٹرنل انکلس, جو میرا فرسٹ کزن ہے میری والدہ کے, ہی واز گرانٹیڈ ستارہ جرت ان ایسٹ پاکستان, اور ان کی ڈیڈ باڈی بھی وہاں سے نہیں آئی, وہیں پہ جو ہے وہ اس طریقے سے. اینڈ ستارہ جرت از دا 3rd گیلنٹری ایوارڈ آفٹر نشان حیدر. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کیوں لوگوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں؟ اب ہم جیسے لوگ جو ہے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمارے بیٹوں کے ساتھ, اور یہ اگر جو ہے رویہ ہمارے ساتھ روا رکھا گیا ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی خدمت کی ہے, ہمارے آباء و اجداد نے ملک کے لیے جانیں قربان کی ہیں. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے, میڈیا سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ آپ کائنڈلی ان چیزوں کو جو ہے یہ ہائی لائٹ کریں, آپ ان چیزوں کو جو ہے یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ چیز ہے. اگر آپ کو کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. تھینک یو سو مچ. بالکل کہ جذبات جو ہے وہ سب کو سامنے ہیں.